کہ وہ قوم جو قرآن و سنت کے محکم دلائل کے آگے سرنڈر نہ کرے، چاہے آپ اسے قرآن کی کوئی آیت بتائیں، بخاری مسلم کی کوئی حدیث بتائیں، وہ ہر بات کے جواب میں کہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ساڑھے بزرگ تے آئے کہندے نے، بابا جی نے آئے فرما دیتا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا۔ اب ایسے جو جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ان تک بات پہنچے، اور اس کے لیے ہم نے ایک ڈاکٹرن ڈیوائز کی کہ جن بزرگوں کی محبت اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ لوگ قرآن و سنت کو نہ صرف مان نہیں رہے بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان بزرگوں سے انہیں متنفر کروا دیا جائے، اور جھوٹا الزام لگا کے نہیں، سچائی کے طریقے پہ۔ جس طرح آکاش بیل جب درخت کے گرد لپٹ جائے، آپ درخت کو جتنی مرضی خوراک دیں، وہ جو بیل ہے نا وہ اس کی خوراک ہڑپ کر جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ درخت دھڑم سے نیچے گر پڑتا ہے۔ یہ بزرگوں کی آکاش بیل ہے جو اس امت کو لگ گئی ہوئی ہے۔ آپ انہیں قرآن سنت کی تعلیمات بے شک جتنی مرضی پیش کریں، وہ ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے لیے ایسے ادبی نام ڈیوائز کر دیے جائیں، وہابی، نجدی، گستاخ، بدعتی، بد مذہب، ہاں بد مذہب، پھر کس نے قرآن و سنت پڑھنا ہے؟ تو اس کا پھر میں نے جو علاج سوچا تھا کہ بزرگوں سے متنفر کروایا جائے، اس کے لیے بزرگوں نے جہاں جہاں بلنڈرز کیے ہیں اپنی کتابوں میں، اتنے فاش بلنڈرز، اتنی فاش غلطیاں کہ جو ایک عام آدمی بھی اسے جج کر سکتا ہے کہ یار واقعی یہ تو بزرگی اپنی جگہ، لیکن ایسے بہت بڑی کوڑ ماری ہے انہوں نے، وہ پبلکلی ہائی لائٹ کی جائے، اس کی وجہ سے لوگ بزرگوں سے متنفر ہوں، اور جب بزرگوں سے متنفر ہوں گے پھر وہ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ بلنڈر اور غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو میں اپنے عقائد اور نظریات کو ریوزٹ کروں اور بکش مسلمان بنوں، کتابوں کی طرف رجوع لاؤں۔